السلام علیکم دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کامیاب لوگوں کی 7 عادتوں والی کتاب کو کہانیوں کے ذریعے ایکسپلین کر رہے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم اس کی 5ویں عادت پر بات کریں گے۔ یہ عادت لگتی بہت آسان ہے، مگر یہی عادت آپ کی زندگی کے زیادہ تر مسائل کو حل کر دیتی ہے، اور اسے کہتے ہیں فرسٹ لسن ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو سپیک، یعنی پہلے دوسروں کی بات کو سنو، دل سے سمجھو، پھر اپنی بات کہو۔ دیکھیں، آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا کہ جب ہم کسی سے دل کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو سامنے والا بس یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب میری بات کرنے کی باری کب آئے گی۔ وہ ہماری بات سنتا ہی نہیں، بس جواب دینے کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ اس وجہ سے نہ وہ ہماری بات سمجھتا ہے نہ ہم اس کی۔ نتیجہ غلط فہمیاں، جھگڑے، رشتے خراب، دوریاں بڑھ جاتی ہیں۔ گھر میں، دفتر میں، دوستوں کے ساتھ، حتیٰ کہ سب سے قریبی رشتوں میں بھی یہی ہوتا ہے۔ اس نے تو میری بات سنی نہیں۔ بچہ سکول سے آ کر ساری کہانی سناتا ہے، مگر ماں باپ موبائل میں مصروف۔ بیوی دل ہلکا کرنا چاہتی ہے، شوہر بس ہاں ہاں ٹھیک ہے کہہ کر بات ختم کر دیتا ہے۔ دوست اپنا دکھ بانٹنے آتا ہے، ہم فوراً اپنی بڑی تکلیف سنانے لگتے ہیں۔ کیا یہ سب کے ساتھ نہیں ہو رہا کہ ہم بولنا تو چاہتے ہیں مگر پوری توجہ سے سننا اور وہ بھی سمجھنے کے ارادے سے یہ نہیں کرتے؟ غلط فہمیاں، جھگڑے، دل ٹوٹنا، ان میں سے زیادہ تر کا سبب یہی ہے کہ ہم نے پہلے دوسرے کو سن کر سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اب میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں جس سے آپ کو احساس ہوگا کہ یہ عادت کتنی طاقتور ہے۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک گاؤں میں 2 گہرے دوست رہتے تھے، علی اور ساجد۔ دونوں کٹے سکول جاتے، کٹے کھیلتے، ہر کام ساتھ کرتے۔ اسی گاؤں میں ایک بزرگ قاری صاحب بھی رہتے تھے۔ ان کا تجربہ ایسا تھا کہ بڑے سے بڑا مسئلہ آسانی سے حل کر دیتے تھے۔ پورا گاؤں ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ ایک دن علی اور ساجد کے درمیان چھوٹی سی غلط فہمی ہو گئی۔ بات معمولی تھی، مگر ساجد نے علی کی بات سنے بغیر ہی اسے قصوروار سمجھ لیا اور جھگڑنے لگا۔ علی نے کئی بار صفائی دینے کی کوشش کی، مگر ساجد سننے کو تیار نہیں ہوا۔ بحث شروع ہوئی، باتوں میں تلخی آئی، گالیاں نکلی اور آخر کار لڑائی تک نوبت آ گئی۔ وہ جو صرف ایک غلط فہمی تھی، اب وہ ضد اور غصے کی وجہ سے کئی مسائل میں مبتلا ہو گئی تھی۔ دوستوں میں دراڑ پڑ گئی۔ آخر کار دونوں قاری صاحب کے پاس پہنچے۔ قاری صاحب نے دونوں کو سامنے بٹھایا اور نرمی سے پوچھا، بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ دونوں غصے میں تھے، چہرے تپے ہوئے، ہر ایک اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ ساجد بولا، قاری صاحب یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہمیشہ یہ حرکت کر کے خود کو بے گناہ ثابت کرتا رہتا ہے۔ علی فوراً بولا، تو کون سا دودھ کا دھلا ہوا ہے؟ بغیر بات سنے گالی دینا کون سا طریقہ ہے؟ بات آگے بڑھی، آوازیں اونچی ہوتی گئیں، الفاظ سخت ہوتے گئے۔ نہ کوئی سمجھنے کو تیار، نہ حل کی بات، بس ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ قاری صاحب خاموش بیٹھے سنتے رہے، چہرے پر سکون، آنکھوں میں غور۔ جب دونوں تھک کر خاموش ہوئے تو قاری صاحب آہستہ سے بولے، اب ذرا میری بات سنو گے؟ آپ دونوں کی کہانی سن کر مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ آپ دونوں صحیح بھی ہو اور غلط بھی۔ دونوں حیران، یہ کیسے ممکن ہے قاری صاحب؟ قاری صاحب نے ایک چھوٹا سا تجربہ کیا۔ انہوں نے ایک لکڑی زمین پر کھڑی کی، علی کو کہا دائیں طرف کھڑے ہو جاؤ اور ساجد کو کہا بائیں طرف کھڑے ہو جاؤ۔ پھر پوچھا، بتاؤ لکڑی کس طرف جھکی ہوئی ہے؟ علی بولا، میرے حساب سے بائیں طرف، اور ساجد بولا، میری طرف سے تو دائیں طرف۔ دونوں پھر جھگڑنے لگے۔ قاری صاحب ہنسے اور بولے، بس یہی تو مسئلہ ہے، آپ دونوں اپنی اپنی جگہ سے تو درست دیکھ رہے ہو، مگر دوسرے کی جگہ سے غلط دیکھ رہے ہو۔ دوسرے کی جگہ سے درست تب دیکھو گے جب تم اس کی جگہ پر ہوگے۔ پھر انہوں نے دونوں کو جگہ بدلنے کو کہا۔ جگہ بدلتے ہی جو علی دیکھ رہا تھا وہی ساجد کو دکھائی دینے لگا، اور جو ساجد کہہ رہا تھا وہی علی کو سمجھ آ گیا۔ دونوں حیران اور خاموش۔ پہلی بار احساس ہوا کہ اصل مسئلہ سچ نہیں تھا، بلکہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ سچ کو دوسرے کی نظر سے دیکھنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ قاری صاحب نے آخری بات کہی، دیکھو بیٹا، پہلے دوسرے کو سمجھو، پھر تمہاری بات خود بخود سمجھی جائے گی۔ اس دن دونوں کی دشمنی دوستی میں بدل گئی۔ دوستوں، یہی ہے 5ویں عادت کا اصل پیغام۔ پہلے سنو، دل سے سمجھو، دوسرے کی جگہ خود کو رکھ کر دیکھو، پھر جب تم بولو گے بات دل تک پہنچے گی۔ اس عادت کو اپناؤ، زندگی کے جھگڑے کم ہوں گے، رشتے مضبوط ہوں گے۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے نئی عادت کے ساتھ۔